ایک آدمی ایک چیز سے گزرا نہیں ہے. ایک آدمی نے نبی کی تعلیم کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا. جب وہ اپلائی کرنے جائے گا تو زمین ہلے گی, آسمان ہلے گا, لوگ ہلیں گے. اور جب نبی کی ایک آیت حدیث کو وہ پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا ہوگا اس نے, تو وہ اس اللہ کے نبی کی بات کی گہرائی کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ آدمی جب لوگوں کو ممبر پہ, محراب پر یا کسی بھی جگہ پر دین پڑھا رہا ہو اور وہ اس کی پریکٹیکل فیسٹس کو نہیں جانتا, وہ کیسے سمجھا سکتا ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کے مسئلے میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہے جو گزرا ہی نہیں ہے اس چیز سے؟ وہ کیوں بول رہا ہے لوگوں کے افیئرز میں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر کمزوری؟ اب ہمارے اللہ کے دین نے مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں ترقی کرنے کے لیے اور مقام پر پہنچانے کے لیے کہ وہ روحانی ترقی بھی کریں, جسمانی ترقی بھی کریں, اجتماعی ترقی بھی کریں, انفرادی ترقی بھی کریں, سیاسی ترقی بھی کریں, عدالتی ترقی بھی کریں, اور جو ہے وہ ہر جہت میں ترقی کریں مسلمان, اور اس حد تک کہ اسے اللہ دکھنا شروع ہو جائے. اللہ نے اس کا ایک روڈ میپ دیا ہوا ہے. اس روڈ میپ کے اندر خطرناک اصول ہیں زندگی کے جو میں نے سنے ہی نہیں کبھی کسی سے. کیونکہ مجھے اپلائی کر رہا تھا تو مجھے پرابلمز آئیں, تو میں کیونکہ گورے کو نہیں پڑھتا, میں پڑھتا ہوں قرآن حدیث کو. میرا اسی کی طرف رجحان ہے کہ بھئی اگر میرا لیڈر جو ہے پوری دنیا پر راج کر چکا ہوا ہے, میرے لیڈرز 2/3 دنیا پہ راج کر چکے ہیں, کانسٹنٹینوپل, اسپین, پورچوگل سے لے کے رشیا تک, بھائی میں ان کی بات کو کیوں نہ سنوں جبکہ وہ روحانی لوگ تھے, اللہ والے لوگ تھے, دیندار لوگ. میں اس آدمی کی ہسٹری یا اس گورے کی ہسٹری کیوں پڑھوں جس کی ایفرٹ کے اندر اللہ کا نام ہی نہیں ہے؟ میں کیوں پڑھوں اس کو بھائی؟ میں اس کے فارمیٹ پہ میتھس کو, فزکس کو کیوں اپلائی کروں جبکہ مجھے اپنے ایمان کے کھونے کا ڈر ہے؟ میں تو حضرت عمر کی زندگی سے بھائی اصول لوں گا نا, جس نے اتنی بڑی فتوحات کی تو اللہ کو راضی کر کے رکھا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیلائز کروں گا نا, جنہوں نے اتنی بڑی دنیا کو ہر اینگل پہ فتح کیا, کلیم کیا, ڈکلیئر کیا اپنے آپ کو, اور اللہ کی سبمیشن کے اندر بھی 1 روپے کا فرق نہیں آیا. تو بھائی میرے لیے تو رول ماڈلز وہ میرے بڑے ہیں نا جن نے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا فتح کر لی. صوفی نہیں تھے وہ. تو اس لیے جب ایک آدمی نے اب دیکھیں, شریعت کہتی ہے کہ بھئی تو ہے انتا فقط انتا, تو ایک زندگی ہے, تیری ایک اوقات ہے, اللہ کے نزدیک ایک حیثیت ہے. اللہ تجھے ایک زندگی ہے تو جس سے شکل, صورت, رنگ, نسل, علاقے, برادری, اسٹیٹس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں میں, تو ایک زندگی ہے. اور تجھ سے سوال کیا جائے گا آخرت میں, بھائی تو نے اس لائف کے ساتھ کیا کیا, کی پٹیا تسی اپنے وجود دے نال, what did you do with the existence God gave you. تو وہ اگر آگے بیٹھ کے ہیلے بہانے کرے گا تو اللہ پھر اس کے آگے حجت رکھے گا نا, کیا تو نے یہ نہیں جملے سنے تھے کہ اس کام کو ایسے کرنا ہوتا ہے, اس کام کو ایسے کرنا ہوتا ہے, تو تجھے ریزلٹس مل جاتے. ہماری قوم کا وتیرہ یہ ہو چکا ہے کہ جو اچھا ہوا ہے جی وہ میں کیتا ہے, جو برا ہوا ہے وہ تقدیر میں لکھا تھا. یہ ٹوٹل کفریہ بات ہے. It has got nothing to do with Islam. جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جو کچھ خراب ہوا ہے وہ تیرے ہاتھوں سے ہوا ہے, اور جو خیر ہوئی ہے وہ اللہ نے کی. یہ الٹا عقیدہ ہے اس قوم کا, اس کی اپ برنگنگ, اس کا مائنڈ سیٹ ہی غلط تیار کیا گیا. جو خیر ہوئی ہے وہ اللہ نے کی ہے, کریڈٹ لے نہیں سکتا انسان, اور جو گند ہوا ہے وہ سارا میں نے کیا ہے. میرے ہی بونگی ہوں گی, میرے ہی غلط فیصلے ہوں گے, میرے ہی نفسیاتی ایشوز ہوں گے جس کی وجہ سے میں نے کام خراب کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک لاگ, میں قرآن اور حدیث کو نا لاگ بک کا نام دیتا ہوں, اٹس اے لاگ فائل. ایک آدمی کہیں پہنچنا چاہتا ہے نا بھائی, تو اس کے پاس لاگ فائل موجود ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ تو یہاں سے وہاں تک ان اصولوں کے ساتھ ان ڈیپوٹیشنز اور ان دشمنیوں کو ایریڈیکیٹ کر کے تو پہنچ سکتا ہے. یہاں اس میں کئی رولز آف انگیجمنٹ بتائے گئے ہیں قرآن حدیث کے اندر. تو جو انسان بھی اپنی لائف میں اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے فرعونوں سے, اپنی اپنی لمیٹیشنز, اپنے اپنے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی اور جو بھی اپنے نفس کے خبیث پنے سے بھی ہینڈل کر رہا ہے نا, اس کے اندر پوری لاگ بک ہے وہ کہ بھائی تو نے کن کن سٹیپس کے ساتھ اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. جب ڈاؤٹ آئے, جب شک آئے, جب کنفیوژنز آئے, جب ملامت آئے, جب گلٹ آئے, جب کمپلیکس ہے, جب کمپلیکیشن ہے, یہ سب لکھا ہوا ہے قرآن حدیث کے اندر کہ مینج کیسے کرنا ہے. اب وہ آدمی پڑھا رہا ہے مارکیٹ کے اندر آ کے جن نے دو گلیاں نہیں فتح کی لائف میں کبھی. مطلب میں جب اس دین کی طرف آیا تھا تو میں نے یہ دیکھا بھائی کہ مولوی ایک بڑی پسی ہوئی مخلوق ہے.
تو میرا تو ایک ایسا عجیب ماضی ہے کہ میں تو وہ رکھ ہی نہیں سکتا یہاں پہ لوگوں کے آگے. تو بھائی اتنے تگڑے مائنڈ سیٹ اور اتنے مزاج والے آدمی نے اب ہیوملٹی اپنانی ہے, تو میں نے 5 سال 6 سال تو اپنائی, مگر اتنا مارا اس سائڈ پہ دینداروں نے بھی مارا, دنیا داروں نے بھی مارا ہے. تو میں نے پھر کتاب کھول کے تلاش کی بھائی کہ یا تو میں اگر یا تو میری کریشن غلط ہے, یا میری فطرت غلط ہے, یا مجھے پڑھایا غلط گیا, یہ اس چیز کا جواز بنتا ہے یہاں پر. جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بھائی عمل کرو عمل کرو عمل کرو, عمل سے بنتی ہے جنت بھی جنت بھی کی, یہ شعر ہے. اللہ قرآن کی حدیث میں فرماتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں چاہیے, کوانٹٹی نہیں چاہیے تم سے, مجھے تم سے کوالٹی چاہیے, مجھے تم سے کوانٹٹی نہیں چاہیے, مجھے تم سے کوالٹی چاہیے. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ کام کروں گا تو میں زیادہ امپیکٹ کروں گا, حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ تو کوالٹیٹیو کام کو ٹارگٹ رکھ کے چل, کوانٹیٹیو اس کا جز ہو سکتا ہے مگر کل جو ہے وہ کوالٹیٹیو ہونا چاہیے. کوالٹیٹیو کام زیادہ امپیکٹ فل ہے, کوانٹیٹیو کام اتنا امپیکٹ فل نہیں ہوتا. کوانٹیٹیو کام زیادہ مقدار میں کام اس وقت کرتے ہیں جب آدمی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ میں ایک لیول پر اس کوالٹی پہ پرفارم کروں گا. کوالٹی پہ پرفارم کرنا میرا مقصد ہے, کوانٹٹی پہ پرفارم کرنا مقصد نہیں ہے. سیاست بھی کوالٹیٹیو سیاست ہونی چاہیے, کوانٹٹی سے کبھی بھی آپ کوانٹیٹیو سیاست, زیادہ کام کرنے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, کوالٹیٹیو کام ہونا چاہیے. اس لیے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اپنی کیپیسٹیوں کو اینالائز کر کے پنگے لیتے ہیں لائف میں. جو آدمی اپنی اوقات اور حیثیت, اپنی روحانی کیپیسٹی, اپنے برداشت, اپنی ایمانی طاقت اور قوت کو اینالائز نہیں کر رہا ہوگا کسی پیمانے کے اندر, اب اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ کیپیسٹی کو سامنے رکھ کے تقوی اختیار کرنا. جب آدمی اپنی اوقات اور حیثیت اور اپنے اسپرچول ٹینک اور اسپرچول کیپیسٹی اور ریزیلینس کی پاور کو کیلکولیٹ کیے بغیر کسی جنگ میں جائے گا نا, کسی کے ساتھ انگیج ہوگا, اسے منہ کی پڑ جائے گی آگے سے, اور پھر اس کا سب سے بڑا لاس کیا ہوگا کہ وہ ڈاؤٹ میں چلا جائے گا. اللہ نے میرے ساتھ نہیں کیا, میں نے تو اٹیمپٹ کی تھی, ادھر مجھے منہ کی کھانی پڑ گئی, ادھر میرے ساتھ شکست ہو گئی ہے, مجھے اللہ نے میرے لیے رستے نہیں کھولے. نیگیٹیوٹی, ٹاکسیکٹی, نیگیٹیوٹی بڑھے گا آپ کا. حالانکہ بیسک رول اپلائی نہیں کیا ہوا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی کی وہ برداشت نہیں کر سکتا. دوسری آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم, تقوی استطاعت, اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کر. تجھے 3000 نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہم نے, تو 3 ہی پڑھ لے لیکن صحیح طریقے سے پڑھ لے.